بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اس سیشن میں آج قرآن مجید میں جو تعدد ازواج کے احکامات بیان ہوئے ہیں، یعنی ایک سے زیادہ شادیوں کے اس کا مطالعہ کریں گے۔ یہ بات بالکل واضح رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس فطرت پہ انسان کو تخلیق کیا ہے، اس کو اگر دیکھا جائے تو اس لحاظ سے ایک خاندانی نظام کے جو صحیح بینیفٹس ہیں، اس کے جو صحیح ثمرات ہیں، وہ ایک ایسے ہی خاندان میں وجود پذیر ہو سکتے ہیں جو ایک مرد اور ایک عورت سے مل کر وجود پذیر ہوا ہو۔ تاہم یہ معلوم ہے اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو مختلف سماجی، سیاسی، معاشرتی اور انسان کی اپنی نفسیاتی ضرورتوں کے باعث تعدد ازواج کا یہ پوری انسٹیٹیوشن ہے جو مختلف خطوں میں، مختلف زمانوں میں اور مختلف سوسائٹیز میں یہ قائم رہی ہے۔ اور اسی چیز کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بھی جو مختلف اوقات میں شریعت دی ہے، اس نے اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے، اس میں اس بات کو خاص طور سے ملحوظ رکھتے ہوئے کہ انسان کو یہ اس طرح کی ضروریات پیش آ سکتی ہیں، اس چیز کی اجازت دی ہے کہ ایک سے زیادہ شادیاں مرد کر سکتا ہے۔ تاہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آخری شریعت دی گئی تو اس میں بھی اصل میں ایک سماجی پرابلم تھا جو اس زمانے میں پیدا ہو گیا تھا۔ اس کو حل کرنے کے لیے اس کسٹم میں جو عربی میں عربیہ میں عرب میں پہلے ہی سے پریولنٹ تھا، پہلے ہی سے موجود تھا تعدد ازواج کا، اس سے فائدہ اٹھایا گیا اور اس کو پھر کچھ شرائط سے مشروط کر دیا گیا۔ یہ جو مسئلہ اس زمانے میں پیدا ہوا وہ یہ تھا کہ جنگوں میں بہت سارے مرد شہید ہو گئے تھے، جس کے نتیجے میں بہت سارے بچے یتیم ہو گئے تھے اور بہت ساری خواتین بیوہ ہو گئی تھیں۔ تو چنانچہ قرآن مجید نے ایک اپیل کی کہ وہ ان بیواؤں کی اور ان یتیموں کی نگہداشت کے لیے اگر لوگ آگے آئیں اور اپنی ایک سے زیادہ شادیاں کریں اور پھر ان لوگوں کی، ان یتیموں کی بھی اور ان خواتین کی بھی دیکھ بھال کریں، ظاہر ہے اس کے نتیجے میں خاندان وجود میں آتا ہے اور خاندان وجود میں آنے کے نتیجے میں وہ دیکھ بھال اور نگہداشت بہتر طور پہ ہو سکتی ہے۔ یہ جو شرائط آخری شریعت میں اس ضمن میں رکھی گئیں وہ دو ہیں۔ پہلی تو یہ بات کہی گئی کہ یہ شادیاں اس مقصد کے لیے بھی 4 سے زیادہ نہیں ہو سکتی، اور دوسری شرط یہ عائد کی گئی، یہ 4 بھی اس صورت میں کی جائیں گی کہ اگر ایک شخص یہ سمجھے کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ عدل کر سکتا ہے۔ اور یہ بات بالکل واضح رہنی چاہیے کہ عدل سے مراد دل کا میلان نہیں ہے، یعنی آپ کے جو قلب کا میلان ہے، قلب کا جھکاؤ ہے کسی خاص بیوی کی طرف، یہاں وہ مراد نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس پہ کسی آدمی کا اختیار نہیں ہے، یہ ایک نیچرل سی چیز ہے۔ جس چیز پر انسان کا اختیار ہے اور جس چیز پر اس کا مواخذہ ہوگا وہ یہ ہے کہ اس معاملے میں اس کو اپنی تمام بیویوں کے ساتھ عدل کرنا چاہیے، اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ نہیں عدل کر سکتا تو پھر اس کو ایک پہ اکتفا کرنا چاہیے، اور اس اکتفا کرنے کے نتیجے میں یعنی آپ یوں سمجھیے کہ اگر یتیموں کی بہبود اور بیواؤں کی بہبود بھی مقصود ہے تو اس عظیم مقصد کے لیے بھی اس طرح کی شادیاں اللہ تعالیٰ نے جائز نہیں رکھیں اور روا نہیں رکھیں۔ ایک مزید بات جو قرآن مجید نے واضح فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اگر شادی ایک یتیم کی بہبود کے لیے کی جائے تو اس کیس میں بھی یہ ضروری ہوگا کہ اس کی ماں کو، یعنی جو اس کی بننے والی بیوی ہے اس شخص کی، وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو پھر مہر دیا جائے، اور یہ بہانہ اختیار نہ کیا جائے کہ چونکہ یتیموں کو سپورٹ کرنے کے لیے اور بیواؤں کو سپورٹ کرنے کے لیے شادی کی جا رہی ہے لہٰذا اس مہر سے ہم چھٹکارا پا لیں۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ہاں اگر بیوی کی اپنی طرف سے پیش قدمی ہو اور وہ اس میں آپ کو کوئی رعایت دیتی ہے، اس خاوند کو، شوہر ہونے والے شوہر کو رعایت دیتی ہے تو اس رعایت سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید یہ بھی بتاتا ہے کہ اگر ایک بیوی جو ہے وہ انسسٹ کرتی ہے کہ اس کو برابر ٹریٹمنٹ ملے باقی بیویوں کے ساتھ، اور اس کی اس اصرار اور اس انسسٹنس کی وجہ سے میاں اس سے بیزار ہو جاتا ہے، اس کا شوہر اس سے بیزار ہو جاتا ہے اور اس سے طلاق دینے تک نوبت پہنچ جاتی ہے، تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اگر بیوی یہ چاہتی ہے کہ وہ خاندان کو مینٹین رکھے، کیونکہ خاندان کو مینٹین رکھنا، خاندان کو برقرار رکھنے ہی میں فلاح و صلاح ہے، تو پھر وہ اپنے کچھ حقوق کو فرگو کر سکتی ہے اور اس سلسلے میں دونوں مل بیٹھ کے ایک کمپرومائز کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں جو یہ احکامات بیان ہوئے ہیں یہ ایک سماجی مسئلے کو سالو کرنے کے لیے بیان ہوئے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ تعدد ازواج سے متعلق کچھ خصوصی احکام تھے جن کے پیش نظر یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، اور اسی سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ بعض لوگوں کے ہاں جو یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ ایک مرد کی ایک صنفی ضرورت ہے کہ اس کی 4 بیویاں ہوں، تو یہ بات کسی طرح سے بھی درست نہیں ہے، اور اگر کسی طور سے درست ہوتی تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے شخص کو، حضرت آدم کو جب انہوں نے بنایا تو ان کے لیے بھی پھر وہ 4 ہی بیویاں تخلیق کرتے ہیں۔ یہ بات بھی یہاں شاید وضاحت کی متقاضی ہے، اس کی ضرورت ہے کہ وضاحت کی جائے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص کو 4 بیویاں رکھنے کی گنجائش ہے، 4 شادیاں کرنے کی گنجائش ہے، تو یہ اجازت ایک خاتون کو کیوں نہیں ہے؟ وہ کیوں نہیں 4 شوہر رکھ سکتی، یا وہ کیوں 4 شادیاں اس طرح سے نہیں کر سکتی اس کے 4 شوہر ہوں؟ تو اس ضمن میں پہلی بات تو یہ جان لینی چاہیے کہ
ایک خاتون کا معاملہ ایک مرد سے بالکل مختلف ہے. ظاہر ہے اس نے ایک اولاد کی والدہ بننا ہے، ماں بننا ہے، اور اس اولاد کو اس کے اپنے جسم میں پرورش پانی ہے. تو ایک سے زیادہ اگر اس کے شوہر ہوں تو بعض دفعہ اس معاملے میں اندازہ لگانا کہ وہ بچہ کس شوہر کا ہے انتہائی مشکل ہو جاتا ہے. اور یہ معلوم ہے کہ بعض اس آج کل کے دور کی جو میڈیکل ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے، جو ترقی ہوئی ہے، اس میں بچے کے حسب نسب کو معلوم کرنے کے لیے ڈی این اے ٹیسٹ بھی آ گئے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ متعین کیا جا سکتا ہے کہ وہ کس شوہر سے وہ بچہ ہوگا. تاہم اس کے بعد ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ اجازت ایک خاتون کو دے دی جاتی تو پھر یہ ضروری تھا یا یہ ہو جاتا ایسے کہ وہ پھر 4 شوہروں کے تحت زندگی بسر کرتی. دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ یہ ایسے ہی تھا کہ جیسے ایک شخص جو ہے وہ 4 سربراہوں کے تحت زندگی گزارتا. ریاست کا وہ شہری ہے اور 4 مختلف سربراہوں سے بیک وقت وہ ان کی اوبیڈینس میں رہتا. تو یہ آف کورس ایک ناممکن بات ہے کہ ایک شخص بیک وقت 4 لوگوں کی اطاعت میں رہے اور 4 لوگوں کے زیر نگی رہیں. اس وجہ سے اس کو روا نہیں رکھا گیا. یہ وہ بنیادی احکامات ہیں جو قرآن مجید میں تعدد ازواج کے ضمن میں بیان ہوئے ہیں، اور اس سے متعلق یہ کچھ وضاحتیں تھیں جو میں نے پیش کیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.